مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، مگر بانی کلیئر ہیں وہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایاوا نیوز سے انٹرویو میں بیرسٹر سیف نے کہا حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، وہ پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ 26 نومبر کو سنگجانی والی تجویز مان لیتے تو حکومت پر دباؤ مزید بڑھ جاتا، مگر بشرا بی بی نہیں مانی۔ حکومت کی افغان پالیسی ٹھیک نہیں، مریم چین جا کر معاہدے کر سکتی ہیں تو کے پی کا وزیر اعلیٰ بھی افغانستان سے بات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ صاحب کے پس پردہ بھی بیک ڈور رابطے بھی چل رہے ہیں۔ خان صاحب نے 1-2 مرتبہ کہا بھی ہے کہ ہاں مجھ سے رابطے ہوئے ہیں اور میں مختلف لوگ آتے جاتے ہیں جو ان سے ملتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو وہ جا کے خان صاحب کو میسج وغیرہ دیتے ہوں گے، اور خان صاحب نے 1-2 مرتبہ میڈیا میں کہا بھی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب اس طرح کا کوئی جو ہے نا مطالبہ یا کوئی بات یا کوئی آفر اس کو شاید قبول بھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے مجھے کی ہے اور بار بار کی ہے تو یہی ہے کہ میں تو جہاں کھڑا ہوں میں وہیں کھڑا ہوں، میں 1.5 سال سے 2 سال سے جیل میں ہوں، میں اور بھی اتنا ٹائم اور بھی گزار لوں گا، اس سے زیادہ بھی گزارنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ جو اصول ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، وہ ڈیل نہیں کروں گا، اور اگر کوئی ڈیل ہوتی بھی ہے تو وہ عوام کے سامنے ہوگی، کھل کر ہوگی، کوئی بیک ڈور پہ نہیں ہوگی، چھپ کر نہیں ہوگی۔ یہ کیا یہ کوئی ہے مذاکرات یا یہ مذاکرات ہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں وفاقی حکومت میرے خیال میں وہ مذاکرات سے زیادہ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے اس میں۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی، ان کے خلاف کیسز کا ختم ہونا اور ان کو سیاسی سرگرمیوں میں کھل کر حصہ لینے کی اجازت دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کی نہ نیت ہے، نہ خواہش ہے، اور نہ ہی ان میں ہمت ہے۔ ان کی جو حرکات ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی سنجیدگی کا معیار یا لیول کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے کہ ایک طرف صادق صاحب مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف خواجہ آصف کی زبان نہیں بند ہوتی، اس میں وہی زہر اگل رہا ہے، تو اور ان کے بعض دوسرے وزراء عطا تارڑ کو دیکھ لیں، وہ روز دوسرے تیسرے دن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے تو ایسی باتیں کرتا ہے جو مذاکرات پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور اپنی ناکامی کا سارا بار اور ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈال کے خود معصوم بننے کی کوشش کریں کہ ہم تو بے بس بھی ہیں اور ہم تو بے اختیار بھی ہیں، اختیار جن کے پاس ہے وہ جیسے ہمیں کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اچھا 26 نومبر کا اگر آئیں تو اس وقت اہم ترین ملاقات آپ کی ہوئی تھی خان صاحب، اور یہی طے ہوا تھا سنگجانی، خان صاحب نے کہا تھا ادھر رکنا ہے، وہ کیا معاملہ ہوا سارا؟ دیکھیں خان صاحب سے جو میری اور بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تو ہم نے خان صاحب کو یہی کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈی چوک کی بجائے کسی اور جگہ کریں اپنا یہ جلسہ اور احتجاج۔ ہم خان صاحب سے ملے، خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور کیا گیا، اور خان صاحب نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنگجانی میں کر لیں۔ یہی میسج میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کنوے کر دیا، لیکن بعد میں گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بعد میں کہا کہ جی بی بی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتی یہ بات۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک سچویشن ایسی پیدا ہوئی، اور اس وقت پھر بار بار نہ خان صاحب کے پاس ہم جا سکتے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو تجویز تھی اس پر عمل کیا جاتا یا وہ فیصلہ مان لیا جاتا تو شاید یہ نقصان ہوا۔ اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اپنے اندازے کی روشنی میں کہ جو اس وقت اس دن جو حالات تھے اور جو حکومت کا رویہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت خاصی پریشر میں تھی، بہت زیادہ پریشر میں تھے، اور اگر ہم یہ تجویز مان لیتے اور اس پر عمل کر لیتے تو شاید وہ پریشر بڑھ جاتا، مزید بڑھ جاتا، اور حکومت شاید ہمارے ساتھ بیٹھ کر سنجیدگی سے خان صاحب کی رہائی، کارکنان کی رہائی اور باقی جو ہمارے مطالبات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے شاید زیادہ سنجیدہ طریقے سے بات۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈبل گیم بھی کرتے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں آپ کی پارٹی میں۔ کسی بھی جماعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جماعت میں ایسے افراد ضرور ملیں گے جن پر جماعت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
میں کسی ایک کا نام لیے بغیر یہی کہوں گا کہ ہماری پارٹی میں بھی یقیناً ایسے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, اور میری پارٹی میں سے آپ جس سے بھی انٹرویو کریں گے, بات کریں گے, وہ یہ کہے گا یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. جو افغانستان سے تعلقات ہیں اس وقت, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ پالیسی ٹھیک ہے یا غلط ہے وفاقی حکومت کی؟ جی میں تو اس کو انتہائی غلط پالیسی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے تھے. ہمارا بہت اعتماد کا تعلق ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. ہماری حکومت کو تو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرے, ان کو اعتماد ملے. کے پی حکومت خود کوئی اگر وفاقی حکومت نہیں کرتی تو وہ کے پی حکومت, کیونکہ بارڈر اتنا لگتا ہے, تو کوئی تعلقات افغانستان سے کوئی ایسی ہے صورت, یا آپ کو وفاق کو ہی دیکھنا پڑے گا؟ دیکھیں, ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو وفاق پاکستان کا جو سسٹم ہے, جو طریقہ کار ہے, اسی پہ ہی عمل پیرا ہوا جائے اور اسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. لیکن وفاقی حکومت شاید سیاسی تنازع کی وجہ سے یا سیاسی اختلاف کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو کوئی الگ سے ملک سمجھ رہی ہے. میرے خیال میں یہ اپروچ غلط ہے. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھے تاکہ ہمیں فیسیلیٹیشن ہو, ہمیں آسانی ہو. لیکن جہاں تک اگر نہیں کریں گے اور بالکل ہی راستہ بند ہے, تو میرے خیال میں ہمارے پاس پریسیڈنٹ بھی ہے اور ہمارے پاس اس حد تک اختیار ضرور ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسے تمام قوتوں کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولے رکھیں جن سے ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے مسائل پیدا ہوں. اگر مریم نواز صاحبہ چین جا کر, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ چین جا کر وہاں معاہدے بھی سائن کر سکتی ہیں, ان کے ساتھ تعلقات کے لیے کوشش بھی کر رہی ہیں. اگر شہباز شریف صاحب ترکی اور چین اور دیگر ممالک کے دورے کر سکتے تھے بطور وزیر اعلیٰ, تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی جا سکتا ہے, اور ہم بھی اسی طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے اپنے علاقے اور ہمارے اپنے صوبے کے مفاد میں ہے. دہشت گردی کا جہاں پہ آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اس کا تعلق براہ راست قومی پالیسی, سلامتی پالیسی سے ہے. نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی, اس سے براہ راست ہوتا ہے. اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بنیادی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. بنیادی طور پر یہ ایک ایکسٹرنلی مطلب ایکسٹرنل فیکٹرز اس میں بہت زیادہ ہیں. اس میں افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, باقی بھی ممالک. خان صاحب کے پس پردہ بھی بیک ڈور رابطے بھی چل رہے ہیں. خان صاحب نے 1-2 مرتبہ کہا بھی ہے کہ ہاں مجھ سے